سوال: خاتون کا اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھنا کیسا؟ جواب: چاہے سفر میں ہوں یا کسی جگہ پر اجنبی خاتون اور مرد کا ایک ساتھ یا جڑواں سیٹ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کے ساتھ خلوت سے بچو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب کوئی شخص اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت نشین ہوتا ہے تو شیطان ان کو بہکانے کے لیے موجود ہوتا ہے، اور مرد کا کیچڑ اور خنزیر کے ساتھ لگنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنا کندھا اجنبی خاتون کے کندھے سے لگائے۔ سوال: خاتون کا اکیلے میں باس سے میٹنگ یا انٹرویو دینا کیسا؟ جواب: الگ اور بند کمرے میں کہ جہاں کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے، وہاں اپنے باس سے ملنا یا جاب کے لیے انٹرویو دینا منع ہے۔ احادیث میں وعیدات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، خبردار، مرد خاتون کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ان کو بہکانے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے۔ خواتین کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیور کے پاس بھی جانا منع ہے؟ فرمایا، دیور موت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیر محرم عورتوں کے پاس مت جاؤ، کیونکہ شیطان تمہاری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ رد المختار میں ہے، متعلقہ بائنہ و مغلظہ کا شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک کمرے میں ہوں اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہو، کیونکہ اگر پردہ نہیں اور ان کے ساتھ محرم بھی نہیں تو مرد عورت کے ساتھ تنہائی متحقق ہو جائے گی، کیونکہ ایک گھر کے دو کمرے مثل درمیان میں پردہ کے ہیں، بلکہ اس سے کہیں بہتر ہیں، اور جنہوں نے فقط پردے کو کافی قرار دیا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر فاسق نہ ہو، اور اگر شوہر فاسق ہے تو بااعتماد خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک غیر محرم مرد اجنبی عورتوں کی جماعت نہیں کرا سکتا، حالانکہ اس میں فتنے کا اندیشہ کم ہے، تو ایک مرد و عورت کا خلوت نشین ہونا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ علامہ حصکفی و ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، جیسا کہ مرد کی امامت مکروہ ہے خواتین کے لیے ایک گھر میں جب کہ ان کے ساتھ کوئی مرد یا کوئی محرم نہ ہو، اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ کسی دوسری اجنبی عورت کی موجودگی میں خلوت ختم نہیں ہوتی، دوسرے شخص کی موجودگی میں کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت ختم ہو جاتی ہے۔ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ ساس اگر بوڑھی نہ ہو تو داماد اس کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ بھی، جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، یہاں جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے وہ بیوی کی ماں کے متعلق ہے، لہٰذا علت مذکورہ کی وجہ سے اپنی بیٹی وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے، جو کہ مخفی نہیں ہے۔